الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک عبادت کا حکم فرما رہے ہیں۔ وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت وضو ہے۔ اللہ تعالی اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو وضو کا حکم دے رہے ہیں کہ وضو کیوں کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے۔ وضو ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح وضو کرنا بھی عبادت ہے اور وضو میں رہنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ وضو کیسی عبادت ہے؟ حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے خدمت میں حاضر تھے۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، خریے کے رہنے والے تھے، وہاں پر علم نہیں تھا۔ انہوں نے آ کر حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک خریے کا رہنے والا ہوں، جس بستی میں رہتا ہوں وہاں پر لوگوں کو کچھ بھی دین کی تعلیم نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو دین کی کچھ معلومات نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوا ہوں کہ آپ مجھے وضو کا طریقہ بتائیے، آپ مجھے وضو کرنا سکھائیے، میں اپنے بستی میں جا کر اپنے لوگوں کو بھی ویسے ہی سکھاؤں گا جیسے آپ مجھے وضو کرنا سکھائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی رسول کو وضو کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ حضور نے سکھایا اور پھر فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن جب وہ وضو شروع کرتا ہے اور وضو شروع کرتے وقت میں وہ اپنے ہاتھ پر جب پہلی مرتبہ پانی ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیوں کو لکھ دیتا ہے، اور جب وہ دوسری مرتبہ اپنے ہاتھ پر پانی ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے 100 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب وہ تیسری مرتبہ اپنے ہاتھوں کو وضو میں دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 100 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو وضو میں 3 مرتبہ جب ہم دھوتے ہیں ہاتھ، ہر مرتبہ دھونے پر بندے کو اللہ کی ایک نعمت ملتی ہے۔ پہلی مرتبہ ہاتھ دھونے پر اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، دوسری مرتبہ ہاتھ دھونے پر اس بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے، تیسری مرتبہ ہاتھ دھونے پر اللہ اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ جب وہ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ بندہ کلی کرتا ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کے منہ سے غیبت کرنے کی وجہ سے اور چغلی کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک قسم کی بدبو آتی ہے۔ جب وہ
وضو کے لیے اپنے منہ میں کلی کے لیے پانی لیتا ہے تو اس کے منہ سے غیبت، چغلی اور جھوٹ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ سے، غیبت سے، گناہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے، جیسے وہ کلی کرتا ہے، پہلی مرتبہ کلی کرنے پر اس کے گناہوں کی بدبو اس کے منہ سے نکل جاتی ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا جو ذہن ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبو ہو جاتا ہے۔ جو اس کا منہ ہے اللہ کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ خوشبودار بن جاتا ہے۔ اللہ اس کے منہ میں خوشبو عطا فرماتا ہے، اس خوشبو کو کوئی بندہ محسوس نہیں کر سکتا، ایسی خوشبو اس کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے کلی کرتے ہی۔ اور جب وہ اس نے کلی کر کے اپنے منہ سے گناہوں کی بدبو کو تو نکال دیا اور اپنے منہ کو خوشبودار بنا دیا، اس کے بعد جب وہ ناک میں پانی لیتا ہے تو حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ اس کی ناک میں غیبت اور حرام کی جو بدبو ہوتی ہے، ناک میں پانی لینے سے وہ ساری بدبو ناک کے ذریعے سے نکل جاتی ہے۔ گناہوں کی جو بدبو ہے، اللہ کی نافرمانی کی بدبو جو اس کے ناک میں جو پھیل چکی ہوتی ہے، وہ ناک میں جب وہ وضو کے لیے پانی کو ڈالتا ہے اور جب اس پانی کو باہر نکالتا ہے، اس کے ناک سے ہر قسم کی نافرمانی اور گناہوں کی بدبو نکل جاتی ہے۔ اور جب وہ مکلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد اب چہرہ دھونے کی باری آتی ہے، جب بندہ وضو کے وقت میں جب وہ چہرہ دھونے کے لیے اپنے چہرے پر جب وہ پانی ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اتنا نورانی بنا دیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے چہرے کی روشنی سے میدان محشر میں چل کر آئے گا۔ اس کے چہرے سے اتنا نور قیامت کے دن نکلے گا، ساری مخلوق کے سامنے وہ اپنے چہرے کے نور کی روشنی میں میدان محشر میں چل کر وہ آئے گا، کیونکہ قیامت کے دن سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس اندھیرے کے وقت میں اس وضو کرنے والے کا جو چہرہ ہوگا وہ اتنا نورانی ہوگا کہ اس نور کی روشنی اس کے آگے نظر آئے گی، اس کے چہرے کا نور اس کے پیروں کے سامنے پڑتا رہے گا، اتنا نورانی چہرہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ اس نے چہرے پر پانی ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور سے روشن فرما دے گا، اور جب وہ دوسری مرتبہ وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے پر پھر سے جب وہ پانی ڈالتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے بندے، تو اپنی زندگی میں جس بیوی بچوں کے ساتھ تو نے زندگی گزاری ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں، آج میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگ، تیری دعا کے صدقے میں تیرے بیوی بچوں کو بخش کر انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول فرمائے گا اور اسے دعا کرنے کا حق عطا فرمائے گا۔ وہ اپنے گناہگار بیوی بچوں کے لیے جب دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے صدقے میں اس کے گھر والوں کو، اس کے بیوی بچوں کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جب وہی بندہ وضو کرنے کے لیے تیسری مرتبہ جب وہ اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو تیسری مرتبہ پانی ڈالنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتے ہیں کہ جتنی کہ آسمان کی لمبائی اور چوڑائی ہے، آسمان کی لمبائی اور چوڑائی جتنی ہے اس سے 3 گنا زیادہ اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ جہنم سے اتنا وہ بندہ دور ہو جاتا ہے۔ صرف تیسری مرتبہ اس نے صرف چہرہ دھویا، ابھی اس نے ہاتھ دھو لیے، کلی کر لیے، ناک میں پانی اس نے لے لیا، چہرہ دھو لیا۔ اب چہرہ دھونے کے بعد باری آتی ہے ہاتھوں کے دھونے کی، اور جب وہ بندہ وضو میں اپنے سیدھے ہاتھ پر جب وہ پانی ڈالتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ وضو میں سیدھے ہاتھ کو دھونے والے کو قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل گیا سمجھو وہ جنتی بن گیا، اور جس کا نامہ اعمال قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں ملا تو وہ جہنمی بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن اس بندے کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کرے گا جو دنیا میں وضو کے لیے اپنا سیدھا ہاتھ وہ دھوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ جس کے ہاتھ وضو میں وہ دھونے کے لیے اٹھاتا تھا، ان ہاتھوں سے جب وہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرمائیں گے۔ اور جب وہی بندہ وضو میں سیدھا ہاتھ دھونے کے بعد اب بایاں ہاتھ دھونے کی باری آتی ہے، جب وہ وضو میں اپنا بایاں ہاتھ دھوتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بایاں ہاتھ دھونے والے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے جس نے وضو میں اپنے بائیں ہاتھ کو دھو لیا۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنے کی باری آتی ہے، اور جب بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو وہ جو وضو کا پانی اس کے سر کے جتنے بالوں کو چھوتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے سر کے جتنے بالوں کو لگتا ہے، اللہ جنت میں اس کو اتنے ہی محل عطا فرماتا ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا کہ حضور اگر میرے ہاتھ پر وضو کا پانی اگر سر کے سارے بالوں کو لگ جائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سر کے ہر بال کے بدلے میں مجھے جنت میں ایک محل عطا کرے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے سر کے ہر بال کے بدلے میں ایک محل تو دے گا ہی، اس سے زیادہ اور نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اس سے زیادہ اور اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ وہ صحابی رسول جو دیہات سے آئے تھے وہ خوش ہو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیا وضو کا اجر و ثواب یہیں پر ختم ہو گیا یا اس سے اور آگے بھی باقی ہے؟ حضور نے فرمایا یہیں پر اللہ کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوتا، وضو کرنے والے پر خدا کا فضل و کرم یہیں پر نہیں رکتا، بلکہ حضور فرماتے ہیں سر کا مسح کرنے کے بعد اب کان کا مسح کرنے کی باری آتی ہے۔ جب بندہ وضو میں کان کا مسح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو موت کے وقت غیب کی آواز سناتا ہے۔ غیب کی آواز موت کے وقت ان کانوں کو سنائی جاتی ہے جو وضو میں کان کا مسح کرتے ہیں۔ وہ غیب کی آواز کیا ہے؟ وہ غیب کی آواز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے وقت بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے خوش ہو جا، تیرے لیے ایک خوشخبری ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ مولا میرے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تیرے لیے خوشخبری یہ ہے تو ساری زندگی مجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں محنت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، بھوکا رہتا تھا صرف اس لیے کہ میں راضی ہو جاؤں، میں خوش ہو جاؤں۔ آج تجھے میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، تیری عبادت سے، تیری محنت سے میں راضی ہو گیا، میں تجھ سے خوش ہو گیا، جو تیرا مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ یہ جو خوشخبری ہوتی ہے اس بندے کو اتنی اس سے خوشی ہوتی ہے اس کے دل کا سارا ڈر چلا جاتا ہے۔ موت کے وقت میں وہ بندہ گھبرا رہا ہوتا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میرے ساتھ میری روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن رب فرمائے گا کہ اے بندے کیوں گھبرا رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے خوش ہو گیا، آج صرف میں تجھے اپنی نعمتیں عطا کروں گا اور کچھ عطا نہیں کروں گا۔ میری نعمتوں کے سوا نہ میرا جلال تجھ پر ہوگا نہ میرا عذاب تجھ پر ہوگا۔ یہ غیب کی آواز ان کانوں کو سنائی جاتی ہے وضو میں جن کانوں کا ہم مسح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کان کا مسح کرنے کے بعد گردن کا مسح کرنے کی باری آتی ہے، اور جب گردن کا مسح وضو میں ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ بندے تو نے وضو میں گردن کا مسح کیا، میں تیری گردن کو جہنم کی زنجیر سے آزاد کر دیتا ہوں۔ تیری گردن میں نہ جہنم کا طوق پڑے گا، نہ جہنم کی لگام پڑے گی، نہ جہنم کی آگ کی زنجیر پڑے گی، نہ جہنم کا عذاب تیری گردن پر ہوگا۔ میں تیری گردن کو ہر عذاب سے میں آزاد کرتا ہوں۔ اور اس گردن کے مسح کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 20 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 20 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اور جب بندہ یہ وضو میں گردن کا مسح کرنے کے بعد جب وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنا سیدھا پیر وہ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
وضو میں سیدھا پیر دھونے والے کو ایک ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ جس نور کی روشنی میں وہ قیامت کے دن جب پل صراط پر آئے گا تو پل صراط پر وہ کھڑا ہو کر دیکھے گا کہ میں اس راستے کو کیسے پار کروں، میں اس پل پر کیسے چلوں، مگر یہ پیر دھونے والا وضو میں جیسے ہی وہ پل صراط پر آ کر کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ ایک نور عطا فرمائے گا، وہ ایسا نور ہوگا کہ بجلی کی طرح اس کو پل صراط سے لے کر جنت میں داخل کر دے گا، صرف ایک لمحے میں وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ اس نے وضو میں اپنے سیدھے پیر کو اس نے دھویا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ سیدھا پیر دھو کر اپنا بایاں پیر دھوئے گا تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ اے بندے، تو نے وضو میں بایاں پیر دھویا ہے، آج کے دن میں تیرا حساب آسان کرتا ہوں، تیرا حساب مشکل نہیں ہوگا، تیرا نامہ اعمال آج کے دن مشکل نہیں ہوگا، بڑی آسانی کے ساتھ تیرا حساب لوں گا اور تجھے یہاں سے فوراً آزاد کر دوں گا، تیرے نامہ اعمال میں جو بھی نافرمانیاں ہیں، جو گناہ ہیں، میں اس کو درگزر کر دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، بڑے ہی آسانی سے حساب لے کر تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور جب بندہ بایاں پیر دھونے کے بعد، وضو مکمل کرنے کے بعد ایک کلمہ پڑھنا ہے، آسمان کی طرف سر اٹھا کر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کلمے میں جتنے حرف ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کلمے میں جتنے حرف ہے ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب یہ کلمہ بندہ پڑھ لیتا ہے، اب وضو بھی ہو گیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ بھی پڑھ لیا، جب نماز کے لیے وہ مسجد کو وضو کر کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اسے 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے 1000 گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے 1000 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور موت کے وقت میں غائب سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرماتا ہے کہ اے بندے، تو نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی گناہ کیے ہو، جو کچھ بھی تو نے نافرمانی کی ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو گھبرانا نہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو ہرگز خوف زدہ مت ہونا، غمگین نہ ہونا، آج میں تیرے وضو کے صدقے میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ اس نے دنیا میں وضو کیا ہوا تھا۔ وضو اللہ کی ایک بہترین عبادت ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہا کرے، ہمیشہ وضو سے رہا کرے، کیونکہ بزرگان دین کا فرمان ہے جو بندہ ہمیشہ وضو سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 13 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ خدا کے 13 انعامات اس بندے کو ملتے ہیں جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، چاہے نماز پڑھنا ہو یا نماز پڑھنا نہ ہو، ہمیشہ وضو سے رہے، چاہے آپ باہر نکلے وضو سے باہر جائے، بازار جا رہے ہو وضو کے ساتھ بازار جائے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہو وضو کر کے گھر میں بیٹھے رہیں، جس حال میں بھی ہو وضو اگر ٹوٹ گیا، طہارت یا بیت الخلاء سے فارغ ہو گئے، فوراً وضو کر لیا کرے، وضو جب بھی ٹوٹے فوراً وضو کر کر بیٹھے، اس لیے کہ صرف ہم وضو کر کر جب بیٹھتے ہیں، وضو کر کے خاموش بھی بیٹھیں گے، اللہ کی 13 نعمتیں بندے کو مل جائیں گی۔ سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ اولیاء کرام فرماتے ہیں پہلی نعمت یہ ہے جب بندہ وضو کر لیتا ہے، وضو جیسے ہی وہ کر لیتا ہے اس کے جسم کے جتنے حصے ہیں سر سے لے کر پیر تک، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جب تک وہ وضو میں رہتا ہے، جب تک وہ وضو کے ساتھ رہتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی تسبیح میں رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ یہ پہلی نعمت ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ ہمیشہ وضو سے رہنے والے کو 5 وقت کی نماز نصیب ہو جاتی ہے، اس کی نماز ایک وقت کی نہیں چھوٹتی، اور نماز تو دور کی بات ہے، جو پہلی تکبیر ہے وہ پہلی تکبیر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ پہلی تکبیر سے
اسے 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما دے گا۔ جو باوضو رہے اس کو پہلی تکبیر سے نماز نصیب ہوگی، یہ دوسری نعمت ہے۔ تیسری نعمت وضو سے رہنے والے کی یہ ہے کہ جب بندہ وضو کے ساتھ سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جاگنے تک اس کی حفاظت کے لیے اس کے سر کے پاس ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتا ہے جب تک وہ سویا ہوا ہے۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہوا ہے۔ پھر یہ تو تیسری نعمت، اور چوتھی نعمت یہ ہے جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے وہ حضور کی سنت کا پابند بن جاتا ہے۔ حضور کی ایک ایک سنت کو عمل کرنا اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور کے ایک ایک سنت پر وہ عمل کرنے کی توفیق اسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور 5ویں نعمت جو وضو سے رہنے والے کو اللہ کی یہ ملتی ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہو، اگر وہ فقر و فاقے میں ہو، اس کے گھر میں اس کی روزی میں تنگی ہو اور وہ ہمیشہ وضو سے رہے تو اس کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، اس کے رزق کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اس کا فقر و فاقت ختم ہو جائے گا، اس کی محتاجی ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتیں پوری فرما دے گا اگر وہ ہمیشہ وضو سے رہا کرے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو 6ٹھی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ وضو سے ہمیشہ ہر دن رہتا ہے تو عرش الہی کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہے، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے اس بندے کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اس بندے کی مغفرت کی دعا عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے مانگتے ہیں۔ سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا درجہ ہے، اور وہی فرشتے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں کس بندے کے لیے؟ جو کہ ہمیشہ وضو سے رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا اس بندے کے لیے اب یہ 7ویں نعمت اللہ کی یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سکرات کی تکلیف آسان کر دیتا ہے۔ سکرات کی جو تکلیف بندے کو ہوتی ہے، باوضو رہنے والے کو سکرات کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یہیں پر نہیں رکتی بلکہ باوضو رہنے والے کے لیے فرشتے جو اس کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین جو اس کے ہمیشہ اس کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بندے کی اچھائیاں بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، لیکن باوضو رہنے والے کے لیے کرامن کاتبین ہمیشہ اس کے لیے اتنا ثواب لکھتے ہیں، اتنا ثواب لکھتے ہیں کہ ثواب لکھتے لکھتے یہ بندہ جب تک نہیں مرتا اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں ثواب ہی ثواب لکھتے ہیں۔ ہمیشہ باوضو رہنے والے کے لیے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین ہمیشہ اس کے لیے ثواب ہی لکھتے جاتے ہیں، کبھی نہیں رکتے۔ اس کی موت جب آتی ہے تبھی وہ رکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی نعمت آگے اس بندے کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا شہد کا شربت پلائے گا کہ جس شربت کو آج تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کبھی اس کے مذاق کے تعلق سے کسی نے سنا ہوگا، نہ ایسی لذت، نہ ایسا لطف، نہ ایسا مذاق کسی کو دنیا میں کسی کو آیا ہوا ہوگا۔ اللہ ایسا شربت شہد کا اس کو قیامت کے دن پلائے گا، اور باوضو رہنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ خدا اس کو عبادت کی توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کے راستے پر لے کر آئے گا۔ وہ بندہ کبھی خدا کی عبادت نہیں چھوڑے گا جو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ وضو کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ باوضو رہنے والے کے دل کو نرم فرما دیتا ہے۔ اس بندے کا دل ہمیشہ نرم رہتا ہے، دل کبھی سخت نہیں ہوتا۔ بندے کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس بندے کے دل پر نہ اللہ رسول کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، نہ قرآن اور حدیث کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، اس کے دل پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، نہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے دل میں جہنم کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے، جب دل نرم ہو تبھی اللہ کا ڈر بھی اس میں آتا ہے، جہنم کا خوف بھی اس میں آتا ہے، اور اس کو آخرت کی تیاری کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے۔
اور دل کی نرمی کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ وضو سے رہے، دل نرم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وضو سے رہنے والے کو شہیدوں کی جماعت میں داخل فرمائے گا۔ اس بندے کا نام شہیدوں کی نام میں لکھ دیا جائے گا کہ جو باوضو ہمیشہ رہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو، باوضو رہنے والے کو، اپنے اولیاء کی جماعت میں شامل فرما لے گا۔ وہ اولیاء اللہ کی جماعت میں، اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی شامل فرمائے گا جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے۔ وضو کے ساتھ رہنے والے کے لیے خدا کی یہ 13 نعمتیں ہیں جو ہر اس بندے کو نصیب ہوگی جو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہے گا، چاہے دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، جب بھی کبھی ہمیں رہنا ہے وضو سے ہی رہنا ہے۔ وضو ٹوٹا فوراً وضو کر لیا کرے، وضو ٹوٹ گیا فوراً وضو کر لیا کرے۔ یہ نہ دیکھے کہ وضو کر کے ہمیں کرنا کیا ہے، یہ نہ سوچے کہ وضو کر کے نہ مجھے نماز پڑھنا ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ ذکر کرنا ہے، نہ درود پڑھنا ہے، تو پھر وضو کیوں کروں، یہ نہ سوچے، بلکہ وضو کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ وضو کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے۔ جس طرح لباس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اس طرح وضو کے بغیر رہنے کو اپنے لیے مشکل بنا لے، وضو کو اپنے لیے واجب کر لے، ضروری کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے اور صحابہ کے ذریعے سے ساری امت سے، کیا میں تمہیں وہ اعمال بتاؤں کہ جس اعمال سے تمہارے گناہ مٹتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارے درجے بلند ہوتے ہیں؟ کیا تم جاننا چاہتے ہو وہ کون سے اعمال ہے، وہ کون سے کام ہیں جس کو کرنے سے تمہارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، تمہارے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ہاں ہم جاننا چاہتے ہیں، آپ بتائیں کس عمل سے اللہ کی بارگاہ میں درجہ بڑھتا ہے اور کس عمل سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلا عمل سن لو، جب تمہاری زندگیوں میں جب کبھی بھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، صبر کیا کرو، صبر کیا کرو زندگی کی تکلیفوں پر، زندگی کی پریشانیوں پر، زندگی کی مصیبتوں پر، زندگی کی مشکلات پر صبر کرنے کی عادت ڈالو۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زندگی میں خوشی دے تب بھی عبادت کی پابندی رہے، زندگی میں اللہ غم دے تب بھی عبادت کی پابندی رہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگیوں میں ہمیں بھوک اور پیاس عطا کرے تب بھی اللہ سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق بے انتہا عطا فرمائے تب بھی ہم اللہ سے راضی رہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، صبر کا مطلب یہ ہے عبادتوں پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ اللہ نے جیسی بھی زندگی کیوں نہ عطا کی ہو، اللہ نے جس حال میں بھی ہمیں کیوں نہ رکھے، ہر حال میں اللہ سے خوش رہنا، اللہ سے راضی رہنا، ہر حال میں عبادتوں پر مضبوطی سے جمے رہنا، ہر حال میں دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، اس کو صبر کرنا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ تو حضور نے فرمایا اگر اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہو، اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کی عبادتوں کی پابندی کرو اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہو، اللہ سے کبھی ناراض نہ رہنا۔ اللہ نے اگر ہماری خوشی کے مطابق کوئی فیصلہ کیا تو ہم راضی ہو گئے، اللہ نے ہماری مرضی اور ہماری خوشی کے خلاف اگر کوئی ہمارے ساتھ معاملہ کر دیا تو ہم ناراض ہو گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں رب سے راضی اور خوش رہنا، اس کو صبر کرنا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا دوسرا عمل جس سے بندے کے گناہ مٹتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، وہ یہ ہے اگر مسجد دور ہو، کافی دور فاصلے پر ہو تو فرمایا چل کر مسجد کو جاؤ، چل کر جاؤ۔ تم جتنا چل کر، جتنے زیادہ قدم اٹھا کر مسجد کو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں اتنا زیادہ اجر و ثواب لکھے گا، اور جتنا زیادہ چلو گے، جتنا زیادہ قدم اٹھاؤ گے، اللہ اتنے گناہوں کو مٹائے گا،
اور اتنے درجات کو بلند فرمائے گا۔ پھر تیسرا عمل جو حضور نے فرمایا وہ یہ ہے، جب اگر ایک نماز ہو جائے تو دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ جاؤ۔ ایک نماز ختم ہوئی، اپنے دل میں انتظار کرو کہ اب دوسری نماز کا وقت کب آئے گا، میں دوبارہ کب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، دوبارہ کب سجدہ کروں گا۔ جب بندے کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو جائے گی، جب بندے کے دل میں ایک قسم کی طلب پیدا ہو جائے گی، جب وہ بے چین رہے گا، نماز ختم ہونے کے بعد انتظار کرے گا کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کے اس شوق کی وجہ سے، نماز کی اس طلب کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹائے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اور چوتھا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی سردی کے دن آ جائے، سخت سردی ہو، ایسے سخت سردی کے وقت میں سکون اور اطمینان کے ساتھ وضو کرنا فجر کے وقت میں اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس وضو کے ثواب کو لینے کے لیے عرش الہی کے فرشتے جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ عرش الہی کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا، یہ 4 عمل کرنے والے بندے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے، مسجد کو چل کر جانے والے، سردیوں کے وقت میں ٹھنڈے پانی سے فجر کے وقت میں وضو کرنے والے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے، ان تمام بندوں کے ثواب کو لینے کے لیے، ان تمام بندوں کے اجر کو اٹھانے کے لیے عرش الہی کے فرشتے جھگڑا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں یہ ثواب اٹھاؤں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں یہ ثواب اٹھاؤں گا، اس کا اجر میں اٹھاؤں گا، اس کی نیکی میں لے جاؤں گا، اس نے اتنا پیارا عمل کیا، اس نے اتنی پیاری نیکی کی، میں اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ فرشتے لڑ کر جھگڑا کرتے ہیں اس کی نیکیاں اٹھا کر لے جانے کے لیے۔ اتنا بہترین عمل ہے یہ، اتنے بہترین یہ 4 اعمال ہے۔ ان 4 اعمال کو اگر ہم اپنی زندگی میں لا لیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت وضو کرے اور پاک لباس پہنے، رات کے وقت میں جس لباس کو ہم پہنتے ہیں وہ لباس بھی پاک ہونا چاہیے، پاکیزہ صاف ستھرا لباس ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ سونے سے پہلے وضو کر کے صاف ستھرا جب لباس پہن کر تم اپنے بستر پر آتے ہو تو اور اپنے بستر پر آ کر سو جاتے ہو تو رات بھر تمہارے ساتھ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، وہ رات بھر فرشتہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ تم نے وضو کر کے پاکیزہ لباس پہن کر درود پڑھتے پڑھتے تم سو گئے تو اللہ تمہارے ساتھ ایک فرشتے کو تمہارے سرہانے بٹھا دیتا ہے۔ اور جب کبھی رات میں تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو وہ فرشتہ فوراً اس بندے کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب کبھی بھی رات میں آنکھ کھل گئی وہ فرشتہ فوراً ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے۔ وہ فرشتہ کیا دعا کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے، مولا اس نیک بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو مٹا دے، کیونکہ اس نے وضو کر کے پاکیزہ لباس پہن کر درود پڑھتے ہوئے یہ رات گزارا ہے، لہٰذا اس بندے کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ وہ فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتے رہتا ہے۔ یہ اتنی فضیلت ہے پاکیزہ لباس پہن کر وضو کر کے درود پڑھتے پڑھتے سونے۔ پھر حدیث شریف میں آقا نے فرمایا، جو شخص رات کو باوضو اپنے بستر پر سو جاتا ہے، وضو کر کے پاکیزہ لباس پہن کر جو شخص درود پڑھتے پڑھتے رات میں سو گیا اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ شہید کے برابر درجہ رکھتا ہے، اللہ اس کو شہید کے برابر درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس لیے وہ اس وجہ سے کہ وضو کر کے سونے والا، اس کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کر کر سونے والے کو تہجد پڑھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، وضو کر کر سونے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وضو کر کے سونے والا تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے، روزہ رکھنے والے کی طرح ہے، اتنا بلند درجہ ہے وضو کا۔ وضو کیا عبادت ہے، کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، وضو اللہ کی بارگاہ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جو سب سے آخر میں جو نبی دنیا میں آئیں گے، جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اور ان کی امت جب وضو کرے گی اور جس طرح میں نے انہیں حکم دیا اس طرح وہ وضو کریں گے، سکون سے وضو کریں گے، اطمینان سے کریں گے، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئیں گے، پوری سنتوں کے ساتھ، سارے مستحبات کے ساتھ، سارے فرائض ادا کر کے وہ مکمل صحیح طریقے سے اگر انہوں نے وضو کیا تو خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے میں ان کو اس وضو کے پانی کے ہر خطرے کے بدلے میں جنت میں ایک محل عطا فرماؤں گا۔ اس وضو کے جتنے پانی کے خطرے گریں گے، رب نے فرمایا انہیں ایک جنت میں محل عطا کروں گا، ایک خطرے کے بدلے میں، اور وضو کے جتنے خطرے ہوں گے اتنے خطروں کے برابر اللہ اتنے محل اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب وہ محل اللہ عطا فرماتے ہیں، وہ محل کیسے ہوں گے؟ رب نے فرمایا اس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ ان محلات کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ ایسے ایک خطرے کے بدلے میں ایک محل اللہ اس وضو کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ وضو اتنی اہم عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز فجر کے وقت میں حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، معراج کی رات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی حضور کو سیر فرمائی، حضور نے معراج کی رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں حضور کے آنے کی تیاری کرتے ہوئے حضور کے آگے آگے چل رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں فرشتوں کو کہ ہٹو کہ حضور آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا کہ اے بلال، میں نے جنت میں معراج کی رات تمہیں دیکھا، تمہارا کون سا عمل ہے، تمہاری کون سی عبادت ہے جو تمہیں جنت میں لے کر گئی ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور، میں کوئی بڑی عبادت تو نہیں کرتا، بس میری ایک عادت ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس عادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ بلال بتاؤ وہ کیا عادت ہے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور، میری عادت یہ ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے جب کبھی بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ایک وضو کی تحیۃ الوضو 2 رکعت نفل نماز ہے، جب بھی وضو کرے تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرے۔ جب مسجد میں قدم رکھے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ایک نفل نماز ہے، مسجد میں آتے وقت 2 رکعت تحیۃ المسجد آ کر پہلے نفل نماز پڑھ لے، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھے، اور جب وضو کرے 2 رکعت تحیۃ الوضو نفل نماز پڑھ لے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ حضور، میں نے اپنی زندگی میں جب بھی بے وضو ہوا فوراً وضو ٹوٹنے پر میں وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نفل نماز پڑھ لیتا تھا۔ شاید اللہ کو میری یہی ادا پسند آ گئی جو اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ وضو بہت پسند ہے۔ ہم ہمیشہ وضو سے اگر رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا، رزق میں برکتیں ہوں گی، زندگی میں برکتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ جسم میں برکت عطا فرمائے گا، گھر میں برکت عطا فرمائے گا، ہماری ہر چیز میں خدا برکت عطا فرمائے گا اگر ہم باوضو رہا کرے۔ شیطان اتنا جلد نہیں بھٹکا سکتا وضو سے رہنے والے کو۔ شیطان کے وسوسے، شیطان کے برے خیالات، گندے خیالات بندے کے ذہن کو، دل کو کبھی گندا نہیں کر سکتے اگر ہم باوضو رہیں گے۔ وضو سے رہیں تو ذہن بھی پاک رہے گا، دل بھی پاک رہے گا، جسم بھی پاک رہے گا، روح بھی پاک رہے گی وضو سے رہنے پر۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا 6 باتیں ایسی ہیں اگر کوئی بندہ 6 باتوں پر عمل کر لے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ برکت ہی برکت عطا فرمائے گا۔ خدا کی نعمت اور برکت اس بندے کو ملتی رہے گی جو 6 باتوں پر عمل کر لے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا جب دین اسلام کے لیے محنت کرنے کا وقت آ جائے اور اپنے جہاد کا وقت آ جائے،
جہاد کا مطلب ہے دین اسلام کے لیے اپنا جان و مال قربان کرنا، کوشش کرنا۔ حضور نے فرمایا جب کبھی جہاد کا وقت آ جائے دین اسلام کے لیے اپنی جان و مال کی فکر کیے بغیر جو بندہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان و مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتیں بھی عطا کرے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اس کو قدم قدم پر اللہ کی نعمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا غموں کے وقت میں اور تکالیف کے وقت میں اپنے آپ میں صبر پیدا کرنا۔ غم اور تکالیف کے وقت میں جب صبر پیدا کریں گے اللہ کی بے انتہا غیب کی نعمتیں ملیں گی، غیبی برکتیں ملیں گی بندے کو۔ اور تیسرا جو کام ہے وہ یہ ہے گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا۔ جو بندہ اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہو، حضور نے فرمایا گرمی کے وقت میں روزہ رکھا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جان و مال کی قربانی کا جذبہ پیدا کرے اور غم اور تکلیف کے وقت میں صبر کیا کرے۔ یہ 3 عمل ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی بندے کا حق ہو، وہ اس کا حق ہے لیکن وہ اپنا حق رہنے کے باوجود بھی اس نے اپنا حق دوسروں کے لیے قربان کر دیا۔ اپنا حق، وہ جہاں اس کا حق تھا وہ اپنا حق لے سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے دیکھا کہ میرے رشتہ دار ہے جو کہ یہاں ضرورت مند ہے، اس نے اپنا حق رہنے کے باوجود بھی اپنا حق اس نے دوسروں کو دے دیا، ضرورت مندوں کو دے دیا، وہ خاموشی سے اپنا حق دوسروں کو اس نے قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بھی اپنی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایسے بندے کو بھی خدا کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی جو اپنا حق کسی ضرورت مند کو دے دے اور اپنا حق چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا جو اس بندے کے لیے آگے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بارش میں یا گرمی کے موسم میں وہ جب نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں نہ وہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، رب کی بارگاہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کو جب حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ غیبی نعمتیں عطا فرماتا ہے، غیبی مدد عطا فرماتا ہے۔ جب وہ نہ گرمی دیکھے نہ سردی دیکھے لیکن اس نے یہ دیکھا کہ مجھے اللہ کا گھر آباد کرنا ہے، مجھے رب کے گھر کو آباد کرنا ہے، مجھے رب کی بارگاہ میں آ کر جماعت سے نماز ادا کرنی ہے، تو رب کی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر آخر میں آقا نے فرمایا پھر یہ معاملہ ہے کہ جب بندہ سخت سردی کے موسم میں بھی اپنے آپ کو وضو کا پابند بنا لے، سخت سردی کا موسم ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس نے سردی دیکھی نہیں، اس کے باوجود بھی اس نے وضو کیا اور وضو کا پابند رہا، جب کبھی بھی بے وضو ہوتا تھا اس نے سردی کے باوجود بھی اس نے وضو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت ہی برکت عطا فرماتے ہیں، کسی کام میں اس کو اللہ تعالیٰ ناکامی نہیں عطا فرماتے، ہر کام میں کامیابی ملے گی، غیبی مدد ملے گی، رحمت ہوگی، اللہ کی برکت ہوگی۔ یہ اعمال، یہ 6 اعمال ہیں، ان 6 اعمال کی پابندی کیا کرے کہ سردی کے موسم میں سخت سردیوں میں وضو کی پابندی کیا کرے، گرمی میں اور سردیوں میں مسجد میں آ کر پابندی سے نماز ادا کیا کرے، اپنا حق ضرورت مندوں کے قربان کر دے اور سخت گرمی میں روزہ رکھا کرے، غم اور مصیبت میں صبر کرے، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرے۔ یہ 7 عمل جس کسی بندے میں آ گئے تو سمجھ جاؤ اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں اس بندے کو نصیب ہو گئی، خدا کی برکتوں کے دروازے اس پر کھل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کرنے لگتا ہے اور جب وہ وضو کرنے کے لیے جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھوں سے اس نے جو بھی گناہ کیا ہوا ہے وہ سارے گناہ اس کے ہاتھ کے آخری پانی کے قطرے کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتے دھوتے جب اس کے ہاتھ سے وضو کا پانی کا آخری قطرہ جب گرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں وضو کے آخری پانی کے قطرے کے ساتھ وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ بندہ اپنا منہ دھوتا ہے
تو اس کے چہرے میں جتنی چیزیں آتی ہیں، اس کے چہرے میں اس کا آنکھ آتی ہے، اس کی زبان آتی ہے، اس کا منہ آتا ہے، اس کی ناک، اس کی کان، ان تمام چیزوں سے جو کچھ بھی گناہ ہوا، جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے اس کے وہ سارے گناہ اس کے آخری پانی کے قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے ایک ایک بال پر جب پانی کا اثر پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر بال کے بدلے میں اسے جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور اس کو شہیدوں کی نماز کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وضو کا مقام ہے۔ جب دونوں پیر وہ دھوتا ہے تو دونوں پیر دھونے پر اس کے تمام گناہ جو اس نے پیروں سے کیے تھے وہ وضو کے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب وہ وضو مکمل کر لیتا ہے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اب اس کے جسم پر کوئی گناہ، چھوٹا گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایک اور مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب بندہ کلی کرتا ہے اور پھر ناک میں پانی ڈالتا ہے اور اس کے چہرے اور ناک سے جو بھی اس کی زبان سے گناہ ہوئے ہیں، اس کی کلی کرنے سے ناک میں پانی لے کر پھر ناک کو صاف کرنے سے سارے گناہ اس کی ناک سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے دماغ میں جو ذہن میں برے خیالات آئے تھے، جو وسوسے آئے تھے، جب وہ ناک میں پانی لے کر اپنی ناک کو صاف کرتا ہے، اس کے ذہن کے سارے گندے وسوسے، برے خیالات، سب کچھ اس کے ناک کے پانی سے نکل جاتے ہیں۔ وہ ذہن کا سارا گناہ صاف ہو جاتا ہے، اس کا ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ جب وہ اپنے چہرے کو وضو کے پانی سے جب وہ دھوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر جو گناہ کا اثر ہوتا ہے، گناہ کا اثر بندے کے چہرے پر ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے بندے کا چہرہ بدل جاتا ہے، چہرے کی رونق اللہ چھین لیتا ہے، چہرے کی رنگت اور نور گناہ کی وجہ سے چھن جاتا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے سے گناہوں کا سارا اثر ختم کر دیتا ہے، گناہوں کا اثر چہرے سے دھل جاتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اپنی کوہنیاں دھوتا ہے، اس کی کوہنیوں کے ساتھ اس نے ہاتھ سے جو گناہ کیا تھا، انگلیوں کے ذریعے سے اس کے گناہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ انگلیوں سے اس کے جیسے پانی کے قطرے نکلتے ہیں، اس کے گناہ بھی انگلیوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے، اس کے بالوں کے کناروں سے، بالوں کی جڑوں سے لے کر تمام سر کے جو گناہ ہیں وہ بالوں کے اندر سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، اس کے بال گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوتا ہے، اس کے پیروں سے اس نے جو گناہ کیا تھا انگلیوں کے راستے سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ بندہ وضو کر کے فارغ ہو جاتا ہے اور وضو کر کے فارغ ہو کر جب آ کر وہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نفل نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وضو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی عظیم عبادت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو سے فارغ ہو جائے، اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کرے، چہرہ آسمان کی طرف کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ لے۔ جب وہ وضو کے بعد وضو سے فارغ ہو کر آسمان کی طرف انگلی کر کے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر یہ کلمہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ بندے اب تو جہاں سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جا، تیرے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہر دروازے پر فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، ہر دروازے سے فرشتے اس کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ ہمارے سامنے سے گزریے، آپ ہمارے آگے سے گزریے۔ یہ اس بندے کا مقام ہوتا ہے جو باوضو اپنی زندگی میں رہتا ہے۔ تو آپ وضو کی عظمت اور فضیلت کو آپ نے سماعت فرما لیا، لیکن وضو کرنا کیسے ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم کئی مرتبہ وضو تو کرتے ہیں، مگر وضو کہاں صحیح ہو رہا ہے، کہاں غلط ہو رہا ہے،
ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ تو وضو کا صحیح طریقہ پہلے سیکھنا چاہیے، صحیح طریقے سے وضو کرنا ہے۔ تو وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جب ہم وضو شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیں اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لینا چاہیے۔ 3 مرتبہ اچھی طرح سے جب ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں، اب اس کے بعد ہمیں کلی کرنا ہے۔ 3 مرتبہ کلی کریں، اور مسواک ہو تو مسواک کریں، اور مسواک نہیں ہے تو انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ 3 مرتبہ کلی کر لیں، اور پھر ناک میں پانی لیں۔ ناک میں پانی کس طرح لینا ہے؟ صرف پانی کو لے کر ناک میں لگانا نہیں ہے، بلکہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے، جہاں سے ناک کی ہڈی شروع ہوتی ہے، وہاں تک پانی کو چڑھانا ہے، وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے، ناک کی نرم ہڈی تک۔ وہاں تک پانی پہنچا کر پھر اس پانی کو باہر نکالنا ہے۔ 3 مرتبہ اسی طرح سے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ناک میں پانی اس طرح سے ہم نے لے لیا، اب چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ کیسے دھونا ہے؟ چہرہ جو ہے لمبائی میں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اتنا چہرہ وضو میں دھونا فرض ہے۔ اگر اتنے حصے میں بال برابر کی جگہ سوکھی رہ گئی، یعنی پیشانی کے پاس ایک بال کے برابر کی جگہ سوکھی رہ گئی، یا کہیں چہرے پر، کہیں گالوں پر، کہیں مونچھ کے پاس ایک بال برابر کی جگہ سوکھی رہ گئی، تو وضو ہرگز نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو چہرہ جو ہے، جو وضو میں دھونا ہے، وہ اتنا ہے کہ لمبائی میں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں پیشانی کے، وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، مکمل اتنا چہرہ، ہمیں اتنا چہرے پر پانی پہنچانا بالکل فرض ہے۔ ایک بال برابر کی جگہ بھی سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ 3 مرتبہ یہ اتنا حصہ دھونا۔ 3 مرتبہ ہم نے چہرہ دھو لیا، اب اس کے بعد اپنے ہاتھ دھونا ہے۔ ہاتھ کہاں تک؟ کوہنیوں کے اوپر تک۔ کوہنیوں سمیت کا مطلب ہوتا ہے کوہنیوں کے اوپر۔ ہمیں مکمل اتنا ہاتھ کوہنیوں کے اوپر تک ہر طریقے سے، یعنی بال برابر کی جگہ بھی سوکھی نہیں رہنی چاہیے، ایسے دھونا ہے۔ اگر نیچے کوہنی کے پاس تھوڑا سا حصہ، بال برابر حصہ بھی سوکھا رہ گیا تو وضو ہرگز نہیں ہوا۔ تو دونوں ہاتھ کوہنیوں کے اوپر تک ہمیں ایسے 3 مرتبہ دھونا ہے کہ بال برابر کی جگہ بھی سوکھی نہ رہے۔ اب یہ اس کے بعد جو باری آتی ہے سر کا مسح کرنے کی۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ اب ہم نے ہاتھ دھو لیا، ہاتھ دھونے کے بعد ایک نیا پانی لینا ہے۔ نیا پانی ہم لے کر اب اس نئے پانی سے ہمیں مسح کرنا ہے۔ مسح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے مسح کرنا شروع کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ 2 انگلیوں کو چھوڑ دے، 3 انگلیاں ملا کر رکھے، 2 انگلیوں کو الگ رکھے۔ یہ 3 انگلیوں کو آپس میں اس طرح سے ملائیں، ملا کر پیشانی سے لے کر پیچھے جہاں بال ختم ہوتے ہیں گردن تک 3 انگلیوں سے پیچھے جانا ہے۔ یہ مسح کا طریقہ ہے۔ یہ پورے ہاتھ سے مسح نہیں کرنا ہے۔ پورا ہم مسح کرتے وقت میں ہتھیلیاں بھی ہم سر کو لگا دیتے ہیں۔ ہتھیلیاں سر کو، بالوں کو نہیں لگانا ہے۔ 3 انگلیاں جو ہیں وہ 3 انگلیاں ہی یہاں جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے شروع کرنا ہے۔ پیچھے جانے تک صرف 3 انگلیوں کا ہی استعمال، دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کا ہی استعمال کرنا ہے گردن تک۔ اب پیچھے جانے کے بعد ہمیں سامنے آنا ہے۔ جب پیچھے سے سامنے آتے ہیں تو ہتھیلیوں سے سامنے آنا ہے۔ جو ہتھیلیاں ہیں وہ مسح کر کے پیچھے سے سامنے آتے وقت میں ہتھیلیوں سے سامنے آنا ہے۔ اب اس طرح سے مسح ہو گیا، انگلیوں سے پیچھے جانا ہے، ہتھیلیوں سے سامنے آنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ انگلیاں بچ گئی۔ اب کانوں کا مسح کرنا ہے۔ کانوں کا مسح کیسے کرنا ہے؟ شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کے حصے کا مسح کرنا ہے۔ کان کا اندر کا جو حصہ ہے، اندرونی حصہ، اس کو شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے میں مسح کریں۔ اب یہ دونوں انگلیوں سے کان کے اندرونی حصے کا مسح ہوا۔ اب انگوٹھے بچ گئے۔
ان انگوٹھوں سے کان کے پچھلے حصے کا مسح کرنا ہے، کان کے پچھلے حصے کا مسح ان انگوٹھوں سے کر لینا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہاتھ کا جو سامنے کا حصہ ہے یہ پانی استعمال ہو گیا۔ اب گردن کا مسح بچ گیا۔ اب گردن کا جو مسح کرنا ہے، یہ جو پچھلا ہاتھ ہے اس حصے سے گردن کا مسح کر لینا ہے۔ ہاتھ کے پچھلے حصے سے آپ گردن کا مسح کر لے۔ جیسے ہی گردن کا مسح ہو گیا، یہاں پر مسح ختم، سر کا مسح، کانوں کا مسح، گردن کا مسح۔ اب یہاں پر اس کے بعد مسح میں آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ گردن کا مسح کرنے کے بعد بھی بعض جو ہے وہ اپنے کوہنیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ کوئی مسح میں ہے ہی نہیں۔ وضو میں آپ گردن کا مسح کرنے کے بعد کوہنیوں کو ہاتھ لگانا یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ وضو میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ گردن کا جیسے ہی مسح ہو گیا، مسح ختم۔ اب جیسے ہی مسح ختم ہوا، اب سیدھے پیر دھونے کی طرف آنا ہے۔ پیر کتنے دھونا ہے؟ کوہنیوں اپنے جو ٹخنے ہیں، پیر میں جو ہڈی ہوتی ہے، ابھری ہوئی ہڈی، اس ہڈی کے اوپری حصے تک پانی پہنچانا ہے۔ جب آپ اوپر کے حصے تک پانی پہنچاتے ہیں، پیروں کے جو انگلیاں ہیں ان انگلیوں کے درمیان چھوٹی انگلی سے وہ پیر کی انگلیوں میں خلال کر کے پانی اس کے اندر پہنچانا ہے۔ اگر ہم نے پیر دھو لیا، پیر کی انگلیوں کے درمیان میں اگر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ تو لہٰذا جب پیر دھو رہے ہوں، اپنی چھوٹی انگلیوں سے پیر کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں اور پیر کی انگلیوں میں چھوٹی انگلی ڈال کر پھر اس میں پانی پہنچائیں، تب جا کر وضو مکمل ہوگا۔ پھر خاص طور پر یہ جو ایڑیاں ہیں، ایڑیوں کے پیچھے کا حصہ، یہ غور کرے کہ کبھی پانی یہاں تک نہیں پہنچتا۔ ایڑیوں کے پیچھے کے حصے تک بھی پانی پہنچانا ہے، اور جو ایڑیوں کے اوپر جو ہڈی ہے اس ہڈی کے اوپر تک پانی ہمیں وضو میں پہنچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم تمام کو وضو ادا کرنا چاہیے، اور وضو کے وقت میں باتیں نہ کیا کریں۔ جیسے نماز میں باتیں کرنا منع ہے، کیوں؟ نماز عبادت ہے، اسی طرح وضو بھی عبادت ہے۔ وضو کے وقت میں باتیں کرنا بالکل منع ہے، نہیں کر سکتے۔ صرف کیوں؟ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت میں ہیں۔ تو جب قرآن پڑھتے وقت میں بات نہیں کر سکتے، ذکر کرتے وقت میں بات نہیں کر سکتے، نماز پڑھتے وقت میں بات نہیں کر سکتے، اسی طرح وضو بھی عبادت ہے، تو وضو کے دوران بھی بات نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے آپ جب وضو کریں تو پورے توجہ کے ساتھ وضو کریں۔ جیسے نماز میں دل رہنا ہے، وضو میں بھی دل اور ذہن حاضر رہنا ہے۔ تو جتنا توجہ سے دل سے وضو کریں گے، اتنی نعمتیں اللہ کی ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور وضو کے وقت میں جو دعائیں ہیں، ہر عضو کے وقت ایک الگ الگ دعا پڑھنی ہے، یعنی جسم کے وضو میں ایک ایک حصے کو دھوتے وقت کی ایک الگ الگ دعا ہے، لیکن وہ ساری دعائیں یاد کرنا، یاد رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ وضو شروع کرنے سے لے کر وضو ختم کرنے تک ایک ہی دعا پڑھیں، اور وہ دعا ہے درود شریف۔ آپ درود پاک وضو شروع کرنے سے لے کر وضو ختم کرنے تک بس یہی پڑھتے رہیں، اسی کو پڑھ کر وضو شروع کرے، درود پڑھتے پڑھتے ہی وضو ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ اس درود اور اس وضو کی برکت سے اتنا عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا جس کا ہم نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین مالک مولا باری تعالیٰ ہم تمام کے مولا جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز دعاؤں کو تیرے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے۔ مولا ہم تمام کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر موت عطا فرما، قبر کے عذابات سے محفوظ فرما، قبر کے سوالات سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا
قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرما، بغیر حساب کی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ کی شفاعت نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما، صحابہ کرام کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔